ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر بے بسوں کے بس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، سیدہ آمنہ بی کے پیارے، سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت العظمت بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کروں پڑھے سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الثانی کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے۔ 11 تاریخ کو بڑے پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسیت رکھنے والے، محبت رکھنے والے چاند دیکھنے کے بعد مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت، نذران محبت پیش کرتے ہیں۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 16 کے چند الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو کتاب میں حضرت مریم کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں حضرت اسماعیل کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور یاد کرو کتاب میں حضرت موسیٰ کو۔ ایک اور مقام پر ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس کو۔ حضرت ابراہیم کون ہیں، حضرت موسیٰ کون ہیں، حضرت ادریس کون ہیں، حضرت اسماعیل کون ہیں، تو یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے کلیم ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔
حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت مریم نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں. اگر انسان ولی ہو تو اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت ولی بن جائے تو اس کو ولیہ کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں. اور قرآن میں ہمارا تمہارا پروردگار کیا فرماتا ہے کہ ابراہیم کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، حضرت ادریس کو یاد کرو، حضرت مریم کو یاد کرو. تو قرآن پاک سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی پیغمبروں کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم فرما کر کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی ولیہ حضرت مریم کا ذکر کرو، حضرت مریم کو یاد کرو. اتنا جب آپ نے سن لیا تو واضح رہے کہ قرآن سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کو یاد کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں، شرک و بدعت نہیں، بلکہ اللہ کی سنت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا ذکر نہ کرو، ولی کا ذکر نہ کرو، تو اس سے صاف طور پر کہہ دینا کہ نبی کا ذکر، ولی کا ذکر کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو قرآن سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، ولی کا ذکر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے محبوبوں کی یاد منانے کا حکم دیتا ہے، اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کی تفسیر میں یوں ملتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حنا. حضرت عمران اور حضرت حنا شادی ہونے کے بعد ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی. یہ لاولد تھے، اور تقریباً 80 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا کی، اور اسی طرح حضرت عمران کی بھی عمر کا حصہ زیادہ گزر چکا تھا، مگر کوئی اولاد نہیں تھی. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی کا کیف، انسان کی زندگی کا سرور، انسان کی زندگی کا جو ماحول رہتا ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کا گھر سونا سونا لگتا ہے. حضرت عمران کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، 80 سال کے قریب عمر کا حصہ گزر چکا تھا. اور یہ فلسطین کی سرزمین ہے. فلسطین کی سرزمین پر حضرت حنا، حضرت عمران شادی ہو چکی، کوئی اولاد نہیں. ایک دن حضرت حنا چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو ساتھ میں لیے ہوئے ہے، اور دانہ اپنی چونچ سے نکال کر پرندے کو کھلا رہا ہے. حضرت حنا کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے بھی بیٹا عطا فرما. چنانچہ حضرت حنا نے کہا، مولا اگر مجھے کوئی اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی. حضرت حنا کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت حنا کے گھر، عمران کے گھر حضرت مریم کو پیدا فرمایا. مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی. اب حضرت مریم جب پیدا ہوئی، چاند سی بچی، تو حضرت حنا کو یاد آیا کہ حضرت حنا نے منت مانی ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کروں گی. حضرت مریم کو گود میں لیا اور بیت المقدس کی جانب بڑھی. اس وقت بیت المقدس کی خدمت کرنے والے
بہت سارے لوگ تھے. حضرت مریم کو جب لے کر کے حنا تشریف لے گئی تو تمام خدام باہر آ گئے اور مریم کی پرورش کے لیے، کفالت کے لیے ہر خادم انتظار میں تھا کہ مجھے مل جائے موقع تاکہ مریم کی کفالت، پرورش، دیکھ ریکھ میں کروں. کیونکہ مریم کے والد عمران مسجد کے امام رہ چکے تھے، اس لیے بیت المقدس کے خدام یہ سوچ کر کے کہ حضرت عمران کی بیٹی ہے، پرورش کرنے کے لیے ہر ایک بے قرار، مضطرب، بے چین. اتنے میں سارے لوگ منتظر تھے کہ مریم کی پرورش میں کروں گا. ایک وجیح، خوبصورت، حسین و جمیل شخص سامنے نکل کر کے آیا جس کے پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی. یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ان کی پرورش میں کروں گا کیونکہ میں رشتے میں ان کا خالو لگتا ہوں. خدام نے کہا نہیں، قرآن اندازی کی جائے. تو اس دور میں قرآن اندازی یعنی فال جس کے نام نکلے وہی پرورش کرے گا. کہا قرآن اندازی کس طرح کی جائے؟ کہا بہتے ہوئے دریا میں اپنا اپنا قلم ڈالا جائے، جس کا قلم دریا پر تیرتا رہے وہی مریم کی پرورش کرے گا. سارے خدام نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالا، مگر لوگوں کے قلم زیر آب پانی کے نیچے چلے گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا. 3 مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی قلم پانی پر تیرتا رہا. گویا یہ طے ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کریں گے. حضرت مریم کی پرورش کا حصہ حضرت زکریا کے حق میں آیا کہ زکریا پرورش کریں گے حضرت مریم کی. چنانچہ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے ایک حصے میں ایک حجرہ بنایا اور اس حجرے میں حضرت مریم کو بٹھایا، ضرورت کا سامان رکھا اور حضرت مریم اس میں حجرے میں زندگی کے لمحات گزارنا شروع کر دیتی ہیں. حضرت زکریا ضرورت کے سامان لا کر کے دیتے رہتے ہیں. جیسے جیسے حضرت مریم کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضرت مریم دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں عبادت کرتی تھی. آپ کی عبادت و ریاضت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا. حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو آپ باہر سے تالا لگا دیتے، قفل لگا دیتے اور آپ تشریف لے جاتے، لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے کہ حضرت مریم روزے سے ہیں، ان کے افطار کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہاں کوئی اور دوسرا شخص نہیں جا سکتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن تاخیر ہو گئی آنے میں. شام کے وقت جب پہنچے، وقت گزر گیا اور دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں اور یہ پھل بغیر موسم کے تھے، یعنی اس علاقے میں ان پھلوں کا کوئی موسم نہیں تھا. حضرت زکریا نے جب انواع اقسام کے پھل دیکھے تو حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، آپ کو پھل کس نے دیا ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں، یہ پھل مجھے اللہ نے دیے ہیں. یہیں پر رک کر کے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں کہ حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر باہر چلے جاتے تھے کہ مریم کی پرورش ہو رہی ہے، مریم زندگی گزار رہی ہے، اور جب اچانک انواع اقسام کے پھل دیکھے تو زکریا نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں. آج دور حاضر کا اگر جائزہ لیا جائے تو باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے اور 20,000 کا موبائل اس کی بیٹی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کبھی باپ کو توفیق ہوئی کہ اپنی بیٹی سے وہ پوچھے کہ آپ کو موبائل کس نے دے دیا، یہ موبائل کہاں سے مل گیا؟ مزدوری کرنے والا، وہ مزدور، وہ کسان، وہ رکشہ چلانے والا، معمولی سا پیسہ کما کر زندگی بسر کرنے والا، کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ یہ موبائل، یہ زرد برگ لباس
آپ کو کس نے دیے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت اور مریم کے واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت مریم نے پوچھا یہ پھل کس نے دیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا میرے اللہ نے دیا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا جواب کہ اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیے ہیں، تو قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران اٹھا کر پڑھو، قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، یا اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت حضرت زکریا کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ حضرت زکریا کی بیوی کی عمر 99 سال ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو عمر کا حصہ اگرچہ میرا گزر چکا ہے، اس عمر کے حصے میں اولاد بہت کم لوگوں کے یہاں ہوا کرتی ہے، مگر مولا جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اے پروردگار اگر تو چاہے گا تو یقیناً مجھے اولاد مل جائے گی۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا نے دعا کیا۔ قرآن میں آگے ہے کہ فبشرنا، اللہ فرماتا ہم نے خوشخبری دی۔ حضرت زکریا نے ابھی دعا کیا تھا کہ فوراً جبریل کے ذریعے اللہ نے بشارت دی کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو یحییٰ کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت زکریا کی دعا وہاں قبول ہوئی اور حضرت زکریا کو رب کی طرف سے بشارت ملی۔ 120 سال کی عمر زکریا کی تھی، 99 سال آپ کی اہلیہ کی عمر تھی۔ وہاں آپ نے جب دعا کیا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ یہیں پر رک کر کے تھوڑا سا آپ غور کریں، حضرت زکریا کی عمر 120 سال گزر گئی، کیا اس سے پہلے اولاد کے لیے دعا نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا۔ تو کیا حضرت زکریا کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی دعا رد کر دی جاتی ہے یا نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے کہ نبی دعا کرے اور اللہ اپنے نبی کی دعا رد کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی نے دعا اس سے پہلے بھی کی ہوگی تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حضرات یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی دعا وہ کریں قبول نہ ہو۔ حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا انہوں نے کیا ضرور، مگر اللہ نے ان کی دعا مؤخر کر دیا۔ اللہ ان کی دعا مؤخر کرتا رہا۔ 50 سال میں کیا ہوگا، 60 سال میں کیا ہوگا، 70 سال میں کیا ہوگا، 100 سال میں کیا ہوگا، لیکن حضرت زکریا نے جب دعا کیا حضرت مریم کی چوکھٹ پر، کیونکہ حضرت مریم حجرے میں ہیں اور حضرت زکریا باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو حجرے میں ہے وہ حضرت مریم ہیں اور باہر چوکھٹ پر حضرت زکریا کھڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ چوکھٹ کس کی ہے؟ حضرت مریم کی ہے۔ وہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، چوکھٹ ہے اللہ کے ولیہ کی، اور اس چوکھٹ پر کھڑے ہیں اللہ کے نبی زکریا، اور جب دعا کر رہے ہیں تو اللہ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ گویا بتانا یہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے، ولی کی چوکھٹ پر نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی سے افضل نبی ہوتا ہے، ولی سے افضل نبی ہوتا ہے، اور ولی کی چوکھٹ پر نبی دعا کر رہے ہیں تو نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت زکریا حجرے کے اندر ہوتے، حضرت مریم باہر کھڑے ہو کر کے دعا کر دیتی اور اللہ دعا قبول کر لیتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ مریم حجرے کے اندر ہے، چوکھٹ پر حضرت زکریا ہیں، حضرت زکریا حجرے میں ہوتے، مریم چوکھٹ پر ہوتی؟ جب بھی تو نتیجہ نکل سکتا تھا کہ نبی اندر ہیں، ولیہ باہر ہیں، گویا نبی کی چوکھٹ پر ولی کی دعا قبول ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر نہیں، ولیہ اندر ہیں، چوکھٹ پر نبی ہیں،
اگر نبی حجرے میں ہوتے اور چوکھٹ پر ولیہ ہوتی اور ولی دعا کرتے، ولیہ دعا کرتی اور دعا حضرت زکریا کے حق میں قبول ہوتی، تو بات یہ سامنے آتی کہ ولی کی دعا نبی کی چوکھٹ پر قبول ہوتی ہے، اور میں نے کیا بتایا کہ ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان کا مسلمان جب مصائب و آلام میں گھر جاتا اور دعا کرنا چاہتا تو ہندوستان میں نبی کا مزار نہیں ہے، وہ نبی کے مزار پر دعا کی قبولیت کے لیے یا ملک شام جاتا یا مصر جاتا یا مکہ جاتا یا مدینہ جاتا، مگر اللہ نے زکریا باہر کھڑے ہیں، مریم اندر ہیں، ولیہ کی چوکھٹ پر نبی کی دعا قبول ہوئی، اور یہ اشاروں میں بتایا گیا کہ ولی کی چوکھٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ گویا ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم پریشان ہو جاؤ، مصائب و آلام میں گھر جاؤ اور دعا قبول کروانا چاہو تو اب نبی کے چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم غریب نواز کی چوکھٹ پر چلے جانا، تم مخدوم اشرف کی چوکھٹ پر چلے جانا، حضرت کی چوکھٹ پر چلے جانا، تم اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر چلے جانا، تم اللہ والوں کی چوکھٹ پر چلے جانا، کیونکہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اگر مریم دعا کرتی، زکریا اندر ہوتے، تو ایک بات آپ ذہن نشی فرما لیں، ولی کا فعل قانون نہیں بنتا ہے، ولی کا فعل آئین نہیں بنتا ہے، نظام نہیں بنتا ہے، دستور نہیں بنتا ہے، یعنی ولی نے کوئی کام کر لیا تو وہ قانون نہیں بنتا، کیونکہ اگر ولی کا فعل قانون بنتا تو صابر پاک نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا، بابا فرید 12 سال تک کنویں میں لٹکے رہے، تو 12 سال اگر یہ قانون بن جاتا تو لوگوں کو لٹکنا پڑتا۔ ولی کا فعل قانون نہیں بنتا، اور صابر پاک لنگر کھلاتے رہے، کھانا نہیں کھایا آپ نے، ولی کا فعل قانون نہیں بنتا۔ اگر حضرت مریم باہر ہوتی، نبی اندر ہوتے، تو یہ ثابت ہو جاتا کہ دعا اللہ والوں کی چوکھٹ پر قبول ہوتی ہے، مگر قانون نہ بنتا۔ لیکن حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر کے دعا کیا تو یہ قانون بن گیا کہ جب اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر نبی حالانکہ وہ نبی ہیں اور نبی کو اپنی دعا قبولیت اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کسی اور کے چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی جہاں چاہے کھڑا ہو کر کے دعا کرے وہی جگہ امت کے حق میں مستجاب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بتانا یہ تھا، اللہ جانتا ہے کہ ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے مزارات پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولی کے مزار یہ فرضی ہیں اور ان کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت زکریا کو ولیہ کی چوکھٹ پر کھڑے کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، ولی کی چوکھٹ پر دعا مانگنا خالی قبول ہی نہیں ہے، خالی قبولیت کی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ ولی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پتا چلا ولی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا یہ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی ہیں ان کی سنت ہے، اس لیے ولی کی چوکھٹ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اس لیے ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن سے ثابت ہے ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کر زکریا نے دعا کیا، مسجد کے کسی اور کونے میں دعا نہیں کیا، ادھر ادھر دعا نہیں کیا، حجرے میں جہاں اللہ کی ولیہ تھی انہی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کیا۔ گویا پتا چلا کہ ولی کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ولی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ ایک نبی کی سنت ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھیں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مقلد اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں، حضرت امام شافعی آپ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ حاضری دیتے تھے، روزانہ
اب اگر مزارات پہ جانا ناجائز ہوتا تو اتنے بڑے امام شافعی آپ امام اعظم کے مزار پر روزانہ نہ جاتے، روزانہ امام اعظم کے مزار پر حاضری دیتے. اور امام شافعی وہ ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرما لیا تھا. 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے. 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت مل چکی تھی. امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی مسئلے میں الجھن محسوس ہوتی اور مسئلہ حل نہ ہوتا، تو امام شافعی فرماتے ہیں میں سیدھے امام اعظم کی قبر پر جاتا اور مزار کے قریب 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور نفل پڑھنے کے بعد میں دعا کرتا تو میرا مسئلہ جو گھنٹوں میں حل نہ ہوتا وہ چند منٹوں میں حل ہو جاتا. اس سے 2 بات کا پتہ چلا کہ مزار کے قرب میں نماز پڑھنا یہ بھی برکت کا سبب ہے. مزار کے قرب میں نماز پڑھنا یہ بھی برکت کا سبب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں مزار کے قریب جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری مشکل دور ہو جاتی. پتا کیا چلا اتنے بڑے امام شافعی اگر کوئی مشکل پیش ہوتی تو آپ امام اعظم کے مزار پر جاتے اور ان کی مشکل حل ہو جاتی. اس بات سے پتا چل گیا کہ مزارات پر حضرت امام شافعی اتنے بڑے جو امام ہیں وہ مزار پہ جاتے تھے. اور حضرت پیرانے پیر بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں ایک دن آپ نکلے مزارات پہ حاضری دینے کے لیے، اور آپ سیدھے چلے امام احمد ابن حنبل کے مزار پر. یہ امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ کوئی سڑک چھاپ مولوی کا نام نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. امام بخاری کے استاد ہیں آپ، امام مسلم کے استاد ہیں آپ، 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد. امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کے مزار پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دینے کے لیے گئے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام احمد بن حنبل کے مزار پر پہنچا اور غوث پاک دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو امام احمد بن حنبل کی مزار شق ہو گئی، اور امام احمد بن حنبل کی مزار کھلی اور اپنی قبر سے وہ باہر تشریف لائے. اور امام احمد بن حنبل باہر آنے کے بعد غوث پاک کو سینے سے لگا لیا، مصافحہ کیا، سینے سے لگایا اور فرمایا اے غوث اعظم اس وقت روئے زمین پر تم سے بڑا کوئی ولی موجود ہے ہی نہیں. امام احمد بن حنبل مصافحہ معانقہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ قبر میں تشریف لے گئے. امام احمد بن حنبل کا انتقال کب ہوا؟ وصال کب ہوا؟ 241 ہجری میں. یہ 1442 ہجری چل رہی ہے، یعنی 241 ہجری میں وصال ہوا، 1442 ہجری چل رہی ہے اس وقت، یعنی 1200 سال کا عرصہ گزر گیا امام احمد بن حنبل کا جو وصال ہوا تھا. اور 230 سال کے بعد، کتنا؟ 230 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کے مزار پہ سیلاب آیا اور مزار کھل گیا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 230 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کا جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، اور داڑھی کا وہ خط جو بنوایا ہوا تھا بالکل ایک دم تازہ محسوس ہو رہا تھا، چہرہ بھی سلامت، بدن بھی سلامت. جبھی تو ایک عاشق بول اٹھا زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ مزار پر گئے، کس کی؟ امام احمد بن حنبل کی. امام اعظم کے مزار پر کون گیا؟ امام شافعی. گویا مزارات پر جانا یہ ناجائز و حرام نہیں، شرک و بدعت نہیں، لیکن مستند جو مزارات ہیں ان پر جانے کی اجازت ہے. جن مزارات کا کوئی
جن مزارات کی کوئی سند نہیں ہے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب قبر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، دھندے کے لیے، کمانے کے لیے بہت ساری فرضی مزارات ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور اپنے دھندے پانی چلا رہے ہیں، ان مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سینکڑوں مزارات فرضی لوگوں نے کمائی کے لیے بنا رکھے ہیں، ان مزارات پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب مستند مزارات سینکڑوں ہزاروں موجود ہیں تو فرضی مزارات پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو سند یافتہ بزرگان دین ہیں انہی کے مزارات پر جانا چاہیے، اور مزار پہ جانا کیسے چاہیے یہ تعلیم اگر لینا ہے تو امام احمد رضا کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب مزار کے قبر کے چند ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو اور جو میسر ہو تلاوت کرو، دعا کرو، واپس چلے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مزارات کو ہاتھ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو، واپس چلے آؤ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ناچنا، کودنا، مزاروں کو بدنام کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے دعا کرو اور واپس چلے آؤ۔ اب جوہلا حضرات اگر جا کر کے صاحب مزار کی پیٹھ دبائیں یا پاؤں دبائیں تو یہ ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ان کو واقفیت نہیں ہے، وہاں پیٹھ دبانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، پاؤں دبانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور مزار کا طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا، اس کے علاوہ کسی مزار کا طواف درست نہیں ہے، طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جائے گا۔ اس لیے مزارات پر جاؤ، ادب کے دائرے میں جاؤ۔ اس میں چومنے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چومنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں چومنا نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چند قدم کے فاصلے سے آپ فاتحہ پڑھو، واپس چلے آؤ۔ فقیر کا بھی یہی حال ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھو اور واپس چلے آنا چاہیے۔ مزارات پر جانا جائز ہے لیکن ادب کے دائرے میں، اور مزارات پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا چادر چڑھانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ایک چادر، کوئنٹل دو کوئنٹل نہیں، من دو من نہیں، ایک چادر اظہار عظمت کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ کوئنٹلوں چادریں چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آج کا نوجوان اور آج کا بوڑھا مرد تو گھر میں ہی رہ جاتا ہے، عورتیں سیٹنگ بنا کر کے محلے کی عورتوں کے ساتھ مزارات پہ پہلے چلی جاتی ہیں، حالانکہ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مزارات پر چاہے پیر کی بیوی جائے، چاہے ولی کی بیوی جائے، کسی کی عورت کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مزار پر مرد جائیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر جائیں، مزارات پر عورتوں کی حاضری، یہ کتاب ہے، یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، دلائل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ کسی نے پوچھا مزارات کی عورتوں کا جانا کیسا، آپ نے فرمایا تم جانے کی بات کرتے ہو، ارے گھر سے جتنا قدم نکالتی ہے ہر قدم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس جانے والی پر، اس لیے عورتوں کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ مگر ایک جملہ اور آگے دے کر کے بڑھوں کہ خالی مزار پر نہیں، بے ضرورت بازار میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے ضرورت صرف مزار مت چلاؤ کہ مزارات پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، بے پردہ بازار میں بھی بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو شرعی ضرورت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بازار جانا جائز ہے پردے میں رہ کر کے، لیکن بے ضرورت، کیونکہ روئے زمین پر بتایا گیا کہ سب سے اچھی جگہ روئے زمین پر مسجد ہے، سب سے بری جگہ زمین پر بازار ہے، اس لیے بے ضرورت بازار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مزارات پر اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ ہر قدم پر لعنت ہوتی ہے، عورتوں کو مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے غریب نواز کا مزار ہو، چاہے غوث پاک کا مزار ہو، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک جگہ کے، حرم محترم۔ حج کے لیے جب عورتیں جاتی ہیں تو خانہ کعبہ میں وہاں جانے کی اجازت ہے، عورتیں طواف کرتی ہیں، مرد طواف کرتے ہیں، باقی اور جگہ پر مزارات پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اب یہ کر رہا تھا
کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ ایک چادر اظہار عظمت کے لیے، لیکن آج مسلمان کا اگر جائزہ لیں تو اپنے ماں کو کبھی دوپٹہ لا کر کے نہیں دیا ہوگا، اپنے گھر میں ضرورت کی چیزیں نہیں دیا ہوگا، 10,000 کی چادر خریدے گا غریب نواز کے ہاں جانے کے بعد، اور مجاور کو موٹا کرنے کے لیے 10,000 کی چادر پیش کرے گا، اور ادھر مزار پہ چادر ڈالی گئی فوراً اٹھا کر کے دوبارہ دکان پر پہنچ گئی۔ اعلیٰ حضرت سے لوگ اسی لیے چلتے ہیں کیونکہ ہر دور میں سچی بات جو کرتا ہے دشمن اسی کے ہوتے ہیں، اور جس کا حال یہ کہ سب صحیح ہے اس سے دشمنی کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ شریعت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آپ نے بتا دیا ایک چادر اظہار عظمت کے لیے، منو چادریں وہاں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجاوروں کو موٹا تم کرتے ہو، اور ماں باپ ایک چادر کے لیے ایک دوپٹے کے لیے گھر میں ماؤں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ نوجوان وہاں دکھانے کے لیے 10,000 کی چادر پیش کرے گا۔ سن لو اور جملے کو دل کی تختی پر نوٹ کر لو، اگر کسی کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں، تو وہ ایک نہیں کوئنٹلوں چادر چڑھائے، اس کی ایک چادر بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ و رسول کے بعد ماں باپ کی رضا نہایت ضروری ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ و رسول کی رضا ہے۔ ماں باپ سے تو 3 مہینہ بات نہیں کرے گا، 4 سال جھگڑا ماں باپ سے کرے گا، اور اس کے بعد میں چادریں 5 ہزار کی چڑھائے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ سنیوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اس لیے مزارات پہ جاؤ اور وہاں آپ موٹا مت کرو مجاوروں کو، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھول پیش کرنا چاہیے، مگر اب تو پھولوں کی بھی بکری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اتر پردیش میں غازی سرکار کا پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا، غازی سرکار کے ہاں لوگ مرغا چھوڑتے ہیں، اب مرغا ادھر چھوڑے ادھر دوسرے نے پکڑ لیا، تو یہ دھندے لوگوں نے جو بنا کے رکھے ہیں، یہ جاہل مجاور جہاں جہاں مزارات پہ ہیں منڈی پکڑ کر کے ٹکاتے ہیں، اور گدا گد وہ چھلے سے پیٹ میں مارتے ہیں، اور نوجوان مسلمان مسکرا کے 500 دے دیتا ہے، 100 کا نوٹ دے دیتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی مزار پہ آپ جا کے دیکھیں جہاں عالم کا تسلط نہیں ہے، گدا گد دیا، 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، اور عالم کو کبھی 50 روپیہ نہیں دے گا، 100 روپیہ نہیں دے گا، نانی مر جائیں گی وہاں، اس لیے لکھ بھی کھاتا ہے، وہاں ڈنڈے بھی کھاتا ہے، اور اس کے بعد پیسے بھی دیتا ہے، اور چادر میں گھسیڑ کر کے ایسا لگتا ہے عرش کا طواف کروا دیا، منڈی ٹکایا اور چادر اڑا دیا، لے لیا 2000، اور مسکراتا ہوا یہ 6 مہینے اکٹھا کرے گا اور لے جا کر کے مجاور کو دے کے چلا آئے گا۔ پڑوسی مر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا بھوکا مر رہا ہے، اس کو ایک ٹائم کھانا کھلانے کی توفیق نہیں ہوگی، اور وہاں جا کر کے منڈی ٹکا کر کے چلا آئے گا۔ اور یہ دیکھ کر کے جاہلوں کی حرکت دیکھ کر کے دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ جا کر کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، حالانکہ یہ جاہل ہیں، ایسے لوگ سنیت کا جو دم بھرتے ہیں، انہوں نے سنیت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے سنیت کیا ہے، مسلک کیا ہے، اسے پہچانو اور جانو۔ 11ویں شریف کیا ہے، اسے جانو۔ 11ویں شریف نہ فرض ہے نہ واجب ہے، 11ویں شریف نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کسی نے 11ویں شریف پوری زندگی نہیں کیا تو اس سے میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 11ویں کیوں نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا تو حدیث میں ہے، اور شیخ سعدی نے بھی فارسی زبان میں کہا، روز محشر کی جاں گداز قوت، اولی پرش سے نماز قوت، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز سال بھر نہیں پڑھے گا اور لنگر کے لیے جھگڑا کر لے گا، لنگر کے لیے جھگڑا کر لے گا۔ مسلمانوں کہاں ڈوب رہے ہو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور لنگر کے لیے اتنی بے حرمتی ہوتی ہے لنگروں کی کہ پاؤں تلے دانے رونگے جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو پڑھا آپ نے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو اللہ کی قسم اگر عام کر دیا جائے اور پڑھ لیا جائے تو آدمی سدھر جائے گا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ پیرانے پیر کا تبرک ایک جگہ پر تقسیم ہوا اور کسی سے دانا گر گیا، اعلیٰ حضرت سرکار چارپائی سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد آپ نے ہاتھ سے دانا نہیں اٹھایا، زمین پر پیشانی رکھنے کے بعد اپنے زبان سے اس دانے کو اٹھایا۔
یہ ادب ہے لنگر اور تبرک کا. کون ایسا کر رہا ہے آج؟ کون کر رہا ہے؟ پاؤں تلے رونا جاتا ہے تبرک. اسی لیے تبرک سے کوئی فائدہ نہیں. لڑکا پیدا کروانے کے لیے پورے ضلع کا تبرک کھلا دو، لڑکا پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ تبرک کا اہتمام ہی صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے دعائیں قبول ہوں گی، تبرک سے فائدہ ملے گا، لیکن تبرک کا احترام ضروری ہے. اور نماز چھوڑ کر کے، روزہ چھوڑ کر کے لنگر اگر کر رہا ہے تو پھر پہلے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور روزے کی پابندی کرے. اور غوث پاک کی آخری بات بتا کر کے بات ختم کر دوں. انشاءاللہ اگلا جمعہ 11 تاریخ ہے، بھرپور غوث پاک کی سیرت پر بیان کروں گا. ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ غوث پاک ہیں. غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں. پوری دنیا میں جتنے ولی گزرے اور قیامت تک ہوں گے، ہر ولی کے تاجدار غوث اعظم ہیں. لیکن اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے اولیاء کے سردار، آپ کی زندگی کو ملاحظہ کرو. خانہ کعبہ کے گرد گرد لوگ طواف کر رہے ہیں. کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے، کوئی آنکھیں بھر کے رو رہا ہے. طواف کرنے والے غور سے دیکھ رہے ہیں. ایک رونے والا اس انداز میں رو رہا ہے کہ اس کے رونے پر رونا آ رہا ہے. لوگ ٹھہر گئے، پوچھتے ہیں رونے والا کیوں رو رہا ہے؟ اور رونے والا یوں عرض کر رہا ہے، یا اللہ اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پاؤں. لوگوں نے ہاتھ پکڑا، کہا تم کون ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو حیرت کی انتہا نہ رہی. رونے والا کوئی اور نہیں تھا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ میرے عمل اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا، نابینا بنا کے اٹھانا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ فاتحہ دلا کر کے ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، ہم نعرہ لگا کر کے مسلمان نظر آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جمعہ کے دن ہم نے نماز پڑھ لی، 8 دن کے لیے ہم نے مکمل کر لیا. اب ہمیں 5 7 دن 6 دن نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اولیاء کی تعلیم سے سبق لینا چاہیے اور اولیاء کرام کا کردار و کیریکٹر اپنانا چاہیے. کیونکہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اور بھارت میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں تو اولیاء کا احسان ہے اور بے شمار احسان ہے کہ آج ہندوستان میں اگر اولیاء کرام نہ ہوتے تو معلوم ہمارا کیا حال ہوتا. تنے تنہا اکیلے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا. تو بھارت میں رہ کر اگر کوئی اولیاء کی بغاوت کرے، اولیاء کا انکار کرے تو ہم کہتے ہیں وہ نمک حرام ہے. اس لیے کہ اولیاء کرام کی ہی دین ہے کہ ہندوستان میں آج ہم آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کرتے ہیں.